بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، اور کچھ ایسی غلطیاں بھی ہیں جسے انشاءاللہ آج ہم دور بھی کریں گے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی کے لیے جائز ہے جو کہ شرعی معذور ہے، جسے شرعی عذر لائق ہے، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کوئی شرعی معذور نہیں ہے اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی کو شرعی عذر لائق ہے، چاہے وہ عذر ظاہری ہے یا حکمی ہے، مثال کے طور پر کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ یہ عذر ایسا ہے جو کہ ظاہری عذر ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو زخم ہے، زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو زخم میں اضافہ ہو جائے گا، زخم بڑھ جائے گا، اگر وہ بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ یہ عذر ایسا ہے جو کہ حکمی عذر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو سجدہ نہیں کر سکتا، سجدے پر قدرت نہیں ہے اسے، وہ بھی اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ فجر کی سنتیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور عشاء کے 3 وتر، عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز، یہ نمازیں ایسی ہیں جن کے اندر قیام فرض ہے، کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر شرعی عذر کے یہ نمازیں بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ ان نمازوں کے حوالے سے فجر کی سنتیں، فرائض نماز، وتر کی نماز اور عیدین کی نماز، ان نمازوں کے حوالے سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عصا کے سہارے یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر یا کسی اور کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ نمازیں کھڑے ہو کر پڑھے۔ اگر صرف اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے، جتنی دیر وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو سکتا ہے کھڑا رہے، پھر اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر یہ نمازیں مکمل کر لے۔ اگر کسی نے یہ نمازیں بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کے پڑھی، جتنی نمازیں اس نے بیٹھ کے پڑھی ہیں وہ ساری نمازیں واجب الاعادہ ہیں، اس کے لیے یہ نمازیں دہرانا ضروری ہے۔ ہماری ایک تعداد ایسی ہے کہ یہ نمازیں بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، سر میں درد ہو یا پیٹ میں درد ہو تو بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مسئلہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، مقام غور بات ہے۔ اگر کسی نے یہ نمازیں بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کے پڑھی ہیں تو ان کے لیے یہ نمازیں واجب الاعادہ ہیں، ان کے لیے دوبارہ پڑھنا ضروری ہیں۔ اسی طرح جب کسی نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے تو یہ باتیں یاد رکھنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مثال کے طور پر کسی نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ بالکل کرسی پہ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، اپنے پاؤں سیدھے کریں، پاؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے ان کے درمیان زیادہ سے زیادہ 1 گٹ اور کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ پاؤں کا رخ جو ہے یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے فجر کی 2 سنتیں پڑھنی ہیں تو یہ کیسے پڑھنی ہیں؟ سب سے پہلے نیت کریں گے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ نیت کریں گے 2 رکعت نماز سنت، وقت نماز فجر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اب جب اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو جائیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ ناف کے اوپر باندھ لیں گے۔ اب پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ و تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ جب رکوع میں جائیں گے تو تھوڑا سا جھکیں گے، تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے۔ جب سجدے میں جانا ہے تو رکوع کی بنسبت ہم نے زیادہ جھکنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 بار تسبیح پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سیدھے ہوں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں جب شروع کریں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، اسی طرح رکوع اور سجود کریں گے۔ جب رکوع میں جانا ہے تو تھوڑا سا جھکیں گے،
جب سجدے میں جانا ہے تو رکوع کی بنسبت زیادہ جھکیں گے۔ بعض لوگ اس میں غلطی کیا کرتے ہیں، جب سجدے میں جانا ہوتا ہے، جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدے میں جانے کے لیے وہ اس طرح ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہاتھوں کا اشارہ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ غیر ضروری ہے۔ نماز جب کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے تو اس طرح آگے ہاتھ بڑھانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب سجدہ کرنا ہے آپ کے ہاتھ اپنے گھٹنے پہ ہونے چاہیے، لیکن سجدے میں جب جانا ہے تو رکوع کی بنسبت زیادہ جھکنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے رکوع کیا، رکوع کے لیے آپ اتنا سا جھکے، پھر آپ نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سجدے میں جائیں گے تو رکوع کی بنسبت زیادہ جھکیں گے، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا جھکیں گے۔ اس کے بعد پھر تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ جس طرح 2 سنتیں پڑھی ہیں سیم اسی طرح 2 فرض بھی ادا کریں گے۔ بس بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ جو میں نے بیان کر دیا وہ یہی ہے کہ جب رکوع کرنا ہے تو تھوڑا سا جھکنا ہے، جب سجدے میں جانا ہے تو رکوع کی بنسبت زیادہ جھکنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو یہ آگے ہاتھ بڑھانا یہ غیر ضروری ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ درست طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جب اپنے ہاتھ اپنے گھٹنے پہ رکھنے ہیں، رانوں پہ رکھنے ہیں، جب رکوع کرنا ہے تو تھوڑا سا جھکنا ہے، جب سجدے میں جانا ہے تو رکوع کی بنسبت زیادہ جھک کر اپنا سجدہ کرنا ہے۔